ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ دمشق، قریباً 80 جلدوں میں چھپتی ہے، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کی 30ویں جلد کے اندر ایک روایت ہے اور سند حسن کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم فرماتے ہیں، حبط جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یا جبریل اخبرنی بفضائل عمر فی السماء، اے جبریل میرے عمر کے مجھے فضائل سنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، مجھے ان کے فضائل سنا جو آسمانوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یم فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین آسمانن من آمد بیان کرنے تم وان میں مجھے میرے عمر کے فضائل سنا۔ ہائے ہائے، حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں لو مکثت ما مکث نوح فی قومہ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اتنی دیر تک عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں جو آسمانوں میں بیان کیے گئے ہیں، اگر میں اتنی دیر تک بیان کرتا رہوں جتنی دیر تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی، یعنی 950 سال، اگر میں 950 سال، کون فرما رہے ہیں؟ جبریل ملائکہ کے سردار، اگر میں 950 سال تک عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں، وہ فضائل جو آسمانوں میں بیان کیے گئے ہیں، مستطعت ان اصف فضائل عمر فی السماء، میں عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، میں عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ 950 سال تک کہتا رہوں پھر بھی عمر کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، تو کتنی پرواز ہوگی بھائی، کتنا مقام ہوگا بھائی، کتنے فضائل ہوں گے آسمانوں میں۔ اور اگلا جملہ اس سے بڑھ کر کے ہے، اگلا جملہ، اور دل تھام کر کے جملہ سنیے جبریل علیہ السلام کا۔ فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام، عمر کی تو یہ قدر و منزلت کہ اگر 950 سال تک فضائل بیان کروں تو فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ اس عمر کے بارے میں وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بکر، اور یہ عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے، یہ عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا یار گار کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمر تو ابو بکر کے فضائل، عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے۔ صدیق اکبر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، یار غار کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ یہ کیا ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ۔ صدیق یار و یاور، محبوب و کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار، جس دل میں جب تک صدیق نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے رسالت کے تاجدار۔ یہ تو ہو گئی ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو خلیفہ سوم بیان کر رہے ہیں خلیفہ دوم کے بارے میں کہ جبریل نے ان کے بارے میں کہا یا رسول اللہ ان کے فضائل اتنے، اگر میں نے 950 سال تک بیان کیے تو پورے بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے۔ آگے یہاں تک تو خلیفہ سوم بیان کرنے والے، خلیفہ دوم کے بارے میں بیان کرنے والے، اور خلیفہ اول کی اتنی بڑی عظمت بیان کرنے والے۔ اب چلیے خلیفہ چہارم کی طرف۔ خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی تاریخ دمشق کی اسی 30ویں جلد کے اندر آگے موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، یہ سند حسن کے ساتھ مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں حل انا اللہ حسنۃ من حسنات ابی بکر۔ ہائے ہائے ہائے، علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نکاح میں پیغمبر علیہ السلام کی دختر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ابا جان، ہمارے ایمان کا حصہ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں وہ حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، میں کیا ہوں، میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ بزرگوں، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، شاعر کہتا ہے، شاعر جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق علی المرتضیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔